معیار نصرت سمجھنا ہے تو پہلے نصرت کو سمجھنا پڑے گا، معیار نصرت سمجھنا ہے تو پہلے نصرت کو سمجھنا پڑے گا۔ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ مجھے میری اپنی ذات کے حوالے سے کچھ امداد کی ضرورت ہے تو ذات ہے، میں ایک عزا خانہ بنا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ مومنین کے تعاون کی ضرورت ہے تو یہ نصرت ہے۔ اور دوسری بات بھی ذہن میں رکھ لینا، یہ جو نصرت کی آواز دی ہے یہ بھی ہر مخلوق کو نہیں دی، ورنہ کون کون سی مخلوق تھی جو مکہ سے چلتی ہوئی پیچھے تک نہیں، حسین نے واپس بھیجے، واپس جاؤ، کہاں جا رہے ہو، معاہدے میں نام ہی نہیں ہے، مجھے معاہدے والے لوگ چاہیے، پیچھے پلٹا دیے۔ نصرت کس چیز کی تھی؟ کبھی اس انداز میں بھی کربلا سنو، کبھی اس انداز میں بھی کربلا کو دیکھو، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے، کربلا کے ٹیلوں پہ انبیاء کی روحیں کھڑی تھی اور حسین آخری سجدہ ادا کرنے لگے تھے۔ حسین کا یہ نہ ہو کہ میں آخری سجدہ ادا کر دوں تو پھر ان نبیوں میں سے کوئی ایک کہہ دے ہم بھی ہوتے، تو یہ صدا انبیاء کی طرف سے کوئی ہے جو نصرت میں حصہ ڈالنا چاہے؟ صدائے انبیاء خاموش تھی۔ نصرت ہوتی ہے مقصد کے لیے، اب نصرت سمجھو گے تو ناصر سمجھ میں آئے گا۔ اب 12ویں شہنشاہ کو لشکر نہیں چاہیے، لڑنے والے نہیں چاہیے، ناصرین چاہیے۔ بڑا بڑا غلط طریقے سے کانسیپٹ پھیلایا جا رہا ہے، قوم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ پہلے ایک دور ہوتا تھا عقیدہ مہدی ہوتا تھا، اب مہدویت ہو گیا۔ ہمیں اسی عقیدے پہ رہنا ہے جس پہ مولا نے ہمیں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ہمیں اس نظام کا اعلان ہوگا تو ہم نظام کے پیچھے چلیں گے، اس سے پہلے کسی خود ساختہ نظام کو ہم امام کا نظام نہیں سمجھیں جب تک امام کا خود کا نظام نہیں آ جائے۔ جب امام نے قیام ہی نہیں کیا تو ابھی حکم کیوں؟ حکم آئے گا جب امام قیام فرمائیں گے۔ بڑی سمجھنے والی گفتگو ہے اور آج کا خلاصہ ہے، ابھی امام کا قیام نہیں ہے، ابھی صرف تیاری کے دن ہے کہ نصرت پہ لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ کل میں نے 2 شرطیں پڑھی تھی اور آج آگے چلتے ہیں۔ نصرت کے لیے پہلی شرط یہ نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں سے کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہوگا تو پھر امام کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے گی، اور ذہن میں رکھ کے عبادت کیا کرو، یہ جو تم عبادت کر رہے ہو یہ اہل بیت پہ احسان نہیں ہے، تم پہ واجب ہے۔ یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں تو یہ ہم پر احسان ہے۔ جو بندہ گھر میں لائٹیں جلاتا ہے اس نے بل دینا ہے، جس نے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کیا اس نے عبادت کرنی ہے۔ اہل بیت کے نزدیک آنے کے لیے عبادت شرط نہیں، ہاں عبادت ضروری ہے، عبادت کے ساتھ انسان کے نفس کی روح کی پاکیزگی ہو۔ پہلی شرط یہ ہے مودت، جس کے قریب جانا چاہتے ہو اس کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے۔ پہلی چیز مودت پیدا کرنے کے لیے پہلے اندر عشق کی آگ جلانی۔ باہر سے گیٹ اپ تبدیل کرنے سے بہتر ہے اندر سے نظام بدلنا۔ اندر آگ لگے گی تو باہر خود ہی آ جائے گا۔ یہ کھوکھلا نظام لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے، یہ دنیا کا دیکھنے کے لیے نظام اچھا ہے کہ ہم یہ ہیں، ہر انسان خود سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ جتنی احادیث چاہو گے منبر پہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، ہر حدیث میں حکم معرفت کا آیا۔ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ کی، یعرف امام زمانہ نا ماتمیتت جاہلیہ، یہاں لفظ محبت نہیں آیا، معرفت آیا۔ پہچانو۔ جگہ جگہ معصوم نے احادیث میں محبت کرنے والوں کا انعام نہیں بتایا، معرفت کرنے والوں کا نام۔ اب معرفت کیا ہے؟ پہچاننا اور ہے، جاننا اور۔ چلے میں بڑی آسانی سے، بڑی 2-3 میں، ساری دنیا کے لوگ اسلام آنے سے پہلے اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ انہیں پتا تھا کہ کوئی ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، جو کوئی ہے جو سورج نکال رہا ہے، کوئی ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے تصور کے مطابق اپنا اپنا خدا بنا لیا، جو جس سے ڈرتا گیا اسے سجدہ کرتا گیا۔ یہ انسان کے ذہن میں خدائی کا جو تصور ہے وہ خوف کی بنیاد پہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے ذہن کے بنائے ہوئے خدا کو پوج رہا ہے۔ ہر انسان کے دماغ میں ایک خود ساختہ خدائی کا تصور، بچوں کا خدا اور ہوتا ہے، بڑوں کا خدا اور ہوتا ہے، پڑھے لکھوں کا خدا اور ہوتا ہے۔ تو اصل میں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، ذہن میں بنائے ہوئے بت کی پوجا ہو رہی ہے۔ میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ نعروں والی مجلس سے سننی ہے تو مجھ سے اچھی جنگیں کون پڑے گا، کوئی نہ کوئی جنگ شروع کرتا ہوں اور یہیں سے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور نعرہ حیدری یاد۔ یہ خوف ہے کہ ڈر ہے، اس کی عبادت کریں گے ورنہ یہ دوزخ میں پھینک دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت محبت میں نہیں ہو رہی، ڈر سے ہو رہی ہے۔ 2 چیزیں اٹھے مجمع سے کوئی بندہ تم پہ اوپن، میں نے پہلے دن مجمع کو اجازت دی تھی کہ آپ سوال کریں گے مجھے خوشی ہوگی۔ 2 چیزیں عبادت کر رہی ہیں، یا لالچ یا خوف۔ یا لالچ عبادت کروا رہا ہے یا خوف عبادت کروا رہا ہے۔ لالچ عبادت ہے کریں گے تو کچھ ملے گا، خوف عبادت کروا رہا ہے نہیں کریں گے تو کچھ ہو جائے گا۔ یا خوف ہے یا لالچ ہے، اس کی کون کر رہا ہے؟ ایک ہی جملہ تاریخ میں آج تک گونج رہا ہے، اے اللہ میں تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں، تیرے جہنم کے خوف سے نہیں، میں اس لیے کرتا ہوں۔ ہاں میں اس لیے رکا تھا، میں اس لیے رک رہا تھا، آدھا ٹکڑا پڑھ رہا تھا کہ تم وہ جملہ پڑھو جو تم تک غلط پہنچایا گیا ہے، تاکہ میں پھر تصحیح کروں۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ علی نے فرمایا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق ہی عبادت، لفظ لائق دکھاؤ، آج کے بعد ممبر پہ نہیں آؤں گا۔ علی نے فرمایا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو اہل ہی عبادت کے ہے۔
تو اس اہل ہے کہ تیری عبادت کی جائے؟ قرآن کی عزت کی قسم ہے، آدم سے لے کے اب تک اللہ کی اہلیت پہ صرف علی بولا ہے، صرف علی ہے جس نے اللہ کی اہلیت پہ بات کی۔ پہلے دن بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاؤ تو ٹیچر دے کے کہے گا اب یہ اس اہل نہیں ہے کہ اس کلاس میں بیٹھے، کیونکہ اس کے قابلیت جانچنے کا ہنر آتا ہے۔ ممبر پہ آپ ہر ایک کو نہیں بٹھائیں گے، آپ کو پتہ ہے کسے بٹھانا، یہ کس کے اہل ہے۔ تو اہلیت پہ ہمیشہ وہ بات کرتا ہے جس کو قابلیت جانچنے کا ہنر ہو۔ امیر المومنین نے اللہ کی اہلیت پہ بات کی۔ تو یہاں عبادت ہے کس کی ہو رہی ہے؟ یہاں لالچ کی ہو رہی ہے یا خوف کی ہو رہی ہے؟ محبت کی تو ہو نہیں رہی، سجدہ محبت تو ہو نہیں رہا۔ معصوم کی حدیث التوحید سے پڑھنے لگا ہوں، شیخ صدوق نے اس کو نقل۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے چھٹے شہنشاہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر کوئی اسم کی عبادت کر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو اسم کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو صرف معنی کی عبادت کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، جو معنی کی وجہ سے اسم کو جھکتا ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ پھر حدیث سن لینا، پھر سننا، چھٹے شہنشاہ فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں جس نے اسم کی عبادت کی اس نے شرک کیا، جس نے اسم چھوڑ کے صرف معنی کی عبادت کی اس نے کفر کیا، جس نے معنی کے ساتھ اسم کی عبادت کی اس نے عبادت کی۔ اب اس کی وضاحت سننا، اگر کوئی کہے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو اللہ اسم ہے، کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، تصور لے کے آؤ گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ تو پھر ایک اسم کے آگے جھک رہے ہیں جسے اللہ کہتے ہیں۔ معصوم فرماتے جس نے صرف اسم کی عبادت کی اس نے شرک کیا۔ کتاب کا حوالہ دے دیا التوحید شیخ صدوق۔ اعتراض سوچ کے کرنا، مذہب جعفریہ کا پہاڑ جتنا قد ہے مذہب میں شیخ صدوق کا۔ غیبت کبریٰ کے بعد اولین میں سے شیخ صدوق ہے۔ انہوں نے حدیث نقل کی جس نے صرف اسم کی عبادت کی شرک کیا، جس نے اسم کے علاوہ اللہ کے معنی کی عبادت کی اس نے کفر کیا، جس نے معنی کے ساتھ اسم کی عبادت کی اس نے عبادت کی۔ سامنے بیٹھے سائل نے دیکھے کہ اللہ اسم ہے تو معنی کہاں سے ڈھونڈے؟ فرمایا نحن معانی الاسم، ہم آل محمد اس اسم کے معنی ہیں۔ تم تک اللہ نہیں آیا تھا، ہم آئے تھے، ہم نے بتایا تھا کہ اللہ ہے۔ جس نے ہم سے گزر کے عبادت کی اس نے عبادت کی، جس نے ہماری وجہ سے عبادت کی اس نے عبادت کی۔ تو تصور عبادت ہی ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچے۔ ہم ہماری وجہ سے اس کی عبادت کرو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہر مسلمان، جس نے مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہو کلمہ پڑھ اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی تو آنکھوں دیکھی ہوتی، جب تو نے دیکھا نہیں گواہی کیسے دی؟ کہتے اس لیے گواہی دی کہ باپ نے کہا تھا پہلے دن ہی کان میں کہ یہ گواہی دے، باپ کو باپ کے باپ نے کہا تھا، اس کو اس کے باپ نے کہا تھا، اس کو اس کے باپ نے کہا تھا، حتیٰ کہ ہمارے نبی نے کہا تھا، ہمارے آئمہ نے کہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ گواہی تو نے خود نہیں دی، تو نے سن کے دی ہے۔ اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، اس نے اپنے امام سے سنی، امام نے نبی سے سنی۔ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے برملا اعلان کر کے کہہ رہا ہوں تم نے سن کے دی ہے، انہوں نے دیکھ کے دی ہے۔ یہ ان کی گواہی ہی گواہی تھی، اس کے بعد جتنی گواہیاں ہیں وہ کاپی پیسٹ ہے، وہ کاپی پیسٹ ہے۔ ان کی گواہی کے بعد ہم نے گواہی دے دی، انہوں نے گواہی دی تو ہم نے گواہی دی، انہوں نے دی تو ہم نے دی۔ اس کا مطلب ہمارا دین ان کی گواہی پہ کھڑا ہے، ہمارا پورا دین ان کی گواہی پہ کھڑا ہے۔ تو تصور عبادت کہاں پہ ہے؟ کس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، عبادت کا تصور کیا ہے، عبادت کا معیار کیا ہے، عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت ہونی کیسے ہے؟ تو عبادت سمجھنے پہلے میں نے کہا کہ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جاننے اور پہچاننے میں فرق۔ کسی ایک بندے کو باہر سے لے کے آؤ جو مسلمان نہ ہو، اسے کو یہ کیا ہے، وہ کہے گا ایک بک ہے، یہ جاننا ہے۔ 6 سال کا مسلمان کا بچہ لے کے آؤ، وہ پہلے چومے گا آنکھوں کو لگا کے کہے گا یہ قرآن ہے، یہ پہچاننا ہے۔ کسی کو باہر سے اٹھا کے لے کے آؤ یہ کیا ہے، وہ کہے گا میز ہے۔ یہاں سے چھوٹے سے بچے کو سوئے کو اٹھاؤ، وہ کیا ہے، وہ کہے گا ممبر ہے۔ جس نے میز کہا تھا اس نے غلط نہیں کہا تھا، وہ جانتا تھا، یہ پہچانتا ہے۔ جاننا اور پہچاننا، حکم ہے امام کو پہچانو۔ سارے مکے کے لوگ جانتے تھے کہ محمد صادق ہے، امین ہے۔ اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ امانتیں نبی کے گھر رکھواتے تھے، نبی سے کہتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک واقعہ اسلامیات کی کتابوں میں ہمارے بچپن میں پڑھایا جاتا، شاید ابھی تک سلیبس میں ہو کہ رسول نے کہا اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم مانیں گے کیونکہ کہہ جو تو رہا ہے۔ اتنا نبی پہ یقین کرتے تھے کہ وہ کہتے تو جو کہے گا ہم مان لیں گے، ہم صادق مانیں گے، ہم امین مانگیں، امانتیں تیرے گھر رکھوائیں گے، ہر بات کا فیصلہ تجھ سے کروائیں گے، لیکن تجھے رسول اللہ نہیں کہیں گے۔ فضیلت کا اقرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ فضیلت کے اقرار سے فائدہ نہیں ہوتا، حق کے اقرار سے فائدہ ہوتا ہے۔
جملہ سننا اور پھر داد دینا. محمد کو رسول کو صادق کہنا، امین کہنا، سچا کہنا، یاسین کہنا، طٰہٰ کہنا، مزمل کہنا، مدثر کہنا، یہ میرے نبی کی فضیلتیں ہیں. محمد رسول اللہ کہنا یہ میرے نبی کا حق ہے. علی کو مشکل کو شام ماننا، علی کو حاجت روا ماننا، علی سے منتیں مانگنا، علی سے مدد مانگنا، علی کو اپنا سب کچھ ماننا، یہ علی کی فضیلت ہے. علی ولی اللہ علی کا حق ہے. جیسے بندہ 1000 فضیلتیں مانے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. علی کے سارے فضائل پڑھے اور علی ولی اللہ نہ پڑھے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے فضیلتوں کے اقرار سے فائدہ نہیں ہوتا، حق کے اقرار سے فائدہ ہوتا ہے. آج کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے کہے میں سیدہ کو سیدت عالمین مانتا ہوں، نبی کی بیٹی مانتا ہوں، جنت کی عورتوں کی سردار مانتا ہوں، یہ ساری فضیلتیں ہیں. فدق زہرا کا حق ہے، فدق حق کے سیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدہ نے دربار میں اپنی فضیلت کی آیتیں نہیں پڑھی تھی. بی بی دربار میں کہہ سکتی تھی انما یرید اللہ میرے لیے آئی ہے. آیا مباہلہ میں گئی تھی، انا اعطیناک الکوثر خدا نے مجھے کہا ہے. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے ایک آیت بھی فضیلت کی نہیں پڑھی، ساری آیتیں اپنے حق کی پڑھی. فضیلتوں کو جاننا جاتا ہے، حق کو پہچانا جاتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اہل بیت کا حق کیا ہے. حضرت عباس میں جملہ ہے مفاتی سے لے کے حضرت عباس کے ذری پہ پڑھی ہوئی زیارت کی کتاب تک. چھٹے امام کہتے ہیں اللہم ملعن من جہل حق، اللہ لعنت کرے اس پہ جس نے عباس کے حق کو نہیں پہچانا. تو شرط پہچاننا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اپنے وقت کے امام کو جان رہے ہو یا پہچان رہے ہو. جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو کیا عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے یہ رسول کا بیٹا ہے؟ چھوڑو عرب کے لوگوں کو، جو سامنے قاتل کھڑے تھے وہ نہیں جانتے تھے. یہ ابن رسول اللہ ہے، قرآن کی آیتیں ان کے گھروں میں آئی ہیں، یہی منزل وحی ہیں اور یہی سب کچھ ہے. وہ جانتے تھے، جو حسین کے خیمے میں بیٹھے تھے وہ پہچانتے تھے. جاننے والے کلمہ پڑھ کے بھی لعنتی ہو گئے. کیوں تبرہ کرتے ہو آج؟ کیوں لعنت کرتے ہو؟ کیوں؟ ان کے کلمے میں شک تھا. کیا ان کے پاس نمازیں نہیں تھی، روزے نہیں تھے؟ کہتے کیا فائدہ ایسی نماز اور ایسے روزے کو، امام کو پہچانا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شرط کلمہ نہیں رہ گیا. بدلنے لگا ہوں جملہ، 2 شخصیات دعا لینے کے لیے جملہ بدلنے لگا. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے دین شرط تھا مسلمان کی. 10 محرم 61 ہجری کے بعد اب دین شرط نہیں، حسین شرط ہے. اب بولے کوئی بندہ جس کا حق بنتے ہوئے بولے. جس نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، علی نے بھی اس میں تلوار نہیں اٹھائی. بدر میں شرط اور تھی، احد میں شرط اور تھی، خیبر میں شرط اور تھی، خندق میں شرط اور تھی. جو ہی رسول نے اپنا آخری خطبہ دیا، رسول نے کہا شرط بدلو بھائی. مکے میں لا الہ پڑھنے والوں کو معاف کر دیتا تھا، مدینے میں آ کے محمد رسول اللہ شرط ہو گئی. سننا مکے میں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، میں معاف کر دیتا تھا. اب مدینے آ گیا، محمد رسول اللہ شرط ہے. اب کوئی صرف اللہ مانے اور مجھے نہ مانے کوئی فائدہ نہیں. اب میں دین کی شرط ہوں، جس نے اللہ کو مانا مجھے بھی مانے. غدیر میں آ کے رسول نے کہا لو اگلی شرط سنو. اب علی اور ولی اللہ شرط ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اگر علی کو نہ مانا تو کچھ نہیں مانا. علی دین کی شرط ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ علی غدیر میں شرط بنا، محمد مدینے میں شرط بنا. ادھر دین کربلا میں پہنچا، حسین کا اب کوئی شرط نہیں، اب صرف حسین شرط.